قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، جب ہم کہتے ہیں آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری آدمی تک، یہ صرف بات سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ انبیاء کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ غیر انبیاء تمام افراد سے اللہ فردن فردن حساب لیں گے۔ اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے۔ تمام افراد سے فردن فردن حساب لیں گے۔ ایک آدمی کھڑا ہوگا میدان معاشر میں، بلوغ سے لے کر موت تک کی پوری ویڈیو کھل جائے گی، دکھایا جائے گا یہ اعمال نامہ کھل جائے گا، حساب پورا ہو گیا اب دوسرا، حساب پورا ہو گیا اب تیسرا۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، ایسے خام خواہ نہیں ہے کہ ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، ایک ایک آدمی کا حساب ہوگا، اور اجمالاً نہیں ہوگا بلکہ تفصیلاً ہوگا۔ ہم ایک غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، اس کو دور کرنی چاہیے۔ اور جی کوشش کرو بندہ نماز پڑھے جیسے بھی پڑھے، اور جی کوشش کرو نماز پڑھے جس کے پیچھے بھی پڑھے۔ میں نے کہا یہ نہ کہو، نماز پڑھے اور ٹھیک پڑھے، نماز پڑھے اور صحیح العقیدہ کے پیچھے پڑھے۔ پوری محنت کرو، نماز پڑھے اور ٹھیک پڑھے، نماز پڑھے اور صحیح العقیدہ کے پیچھے پڑھے۔ فرق کیا ہے؟ کچھ باتیں بعض لوگوں کے اہم ہیں، اس کے خلاف وہ کرنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کچھ باتیں بعض لوگوں کے اہم نہیں ہیں، اس کے خلاف وہ کرنے کے لیے، اس کے مطابق سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ نماز پڑھے اور بغیر طہارت کے پڑھے، تنقید اس کو سمجھانا چاہیے کہ نہیں؟ سمجھانا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ شکر کرو نماز پڑھیے، وضو نہیں تو کیا ہوا، شکر کرو پڑھیے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کپڑے ناپاک ہیں، بھائی کیوں سمجھاتے ہو، شکر کرو مسجد میں آیا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور قبلہ رو نہیں، بھائی شکر کرو، پڑھی تو ہے نا جیسی بھی ہے، پڑھی تو ہے نا بھائی جیسی تو ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ایک آدمی نماز پڑھے اور قادیانی کے پیچھے پڑھے، بھائی ہو جاتی ہے، ہر کسی کے پیچھے ہو جاتی ہے، کیا اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ اس کو آپ سمجھتے تھے کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، علم اتنا ہے طہارت کے بغیر نہیں ہوتی، علم اتنا ہے کہ کعبہ کی طرح منہ نہ ہو تو نہیں ہوتی، علم ہے اس لیے اس کو سمجھاتے ہیں۔ مرزائی کے پیچھے مت پڑھنا نہیں ہوتی، علم ہے نا، اور جہاں علم نہیں تھا وہاں بجائے اس کے علم حاصل کرتے، الٹا کہتے ہیں یہ پیسے نہ کرو، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، ہر کسی کے پیچھے ہوتی ہے۔ اچھا مرزائی کے پیچھے ہوتی ہے، جو اس کے پیچھے تو نہیں ہوتی، تو یہ جو آپ کہتے ہیں ہر کسی کے پیچھے ہوتی ہے، کہیں بریک تو آپ نے بھی لگا لی ہے، کہیں بریک تو آپ نے بھی لگا لی ہے نا۔ اور نہیں جی وہ تو مسلمان نہیں ہے نا۔ میں نے کہا کتنے لوگ ہیں جن کو مسلمان آپ بھی سمجھ رہے ہیں، ہم مسلمان نہیں سمجھتے، تو کسی کے نہ سمجھنے سے ہم کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ مسلمان ہے۔ اسی طرح کسی کو آپ بہتر سمجھ لیں تو آپ کے کہنے پر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ فلاں بندہ بہتر ہے۔ والحساب، تفصیلی حساب قیامت کے دن ہوگا، تفصیلی۔ بعض باتیں بطور لطیفہ کی ہوتی ہیں۔ ایک ساتھی نے کہا یہ جو تم حیات ممات کی بات کرتے ہو، قیامت اللہ پوچھیں گے تم حیاتی تھے کہ مماتی تھے؟ پوچھیں گے اللہ قیامت کے دن۔ ہمارا ایک شاگرد تھا، اس نے آگے جواب دیا، اس نے کہا وہاں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی مماتی ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ کہا جی قرآن کریم میں یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اہل و سنت کے چہرے سفید ہوں گے، اہل بدعت کے سیاہ ہوں گے، ویکھی پتہ لگ جائے گا، پوچھنے کی لوڑ ہی نہیں پڑی۔ اس نے کہا دیکھنے سے پتہ چل جائے گا حیاتی ہے کہ مماتی ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس لیے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ویسے ہی بھیج دیں گے۔ بعض لوگوں کے جواب بڑے زبردست ہوتے ہیں، میں بعض چہرے دیکھتا ہوں اس پہ خوشی نہیں آتی، پھر ہمیں تھوڑا سا شک پڑتا ہے بھی اس پر کیوں نہیں ہنسے، باقی لطیفوں پر ہنستے ہیں، اس پر کیوں نہیں ہنسے۔ چلو یہ آپ کے مزاج کے موافق نہ صحیح، لطیفہ شر صحیح، لیکن ہے تو صحیح نا۔
بعض لوگ بعض لطیفے پر خوش نہیں ہوتے، نہ خوش ہوں، ہمیں آپ کی خوشی سے کیا ہے جی؟ ہمارا تو مزاج ہے، پہلے کہہ چکا ہوں، لوگ سمجھیں ہمیں محروم وقار و تمکی، لوگ سمجھیں ہمیں محروم وقار و تمکی، مگر وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ ہم تو پہلے ہی سمجھ نہ سمجھ سے بے نیاز ہو کے چلتے ہیں، دو اور صحیح جی، اس میں کیا ہے، دو اور صحیح۔ لاہور ایک جنازہ تھا، اور جنازہ تھا اور پڑھانے والا حنفی تھا، پڑھنے والے بھی حنفی تھے۔ ایک بزرگ ہیں میرے، بہت بیان سنتے ہیں، بہت بیان سنتے تھے، وہ بھی شریک تھے، اور ساتھ ایک جنازے میں غیر مقلد بھی کھڑا ہو گیا۔ جب جنازے سے فارغ ہوئے تو غیر مقلد نے اعتراض کیا، اس نے کہا ہمارے علماء کو دیکھو کتنا لمبا جنازہ پڑھاتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں، یہ تمہارا امام دیکھو اتنا مختصر جنازہ، ایک دعا۔ ہمارے علماء کو دیکھو اتنا لمبا جنازہ پڑھتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ جو بابا جی تھے، میرے بیانات سننے سے بندے کے اندر ایک جواب کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو بابا جی فرمانے لگے ہمارے امام کو پتہ ہے عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال میں کچھ کوتاہیاں ہیں، تھوڑی سی دعا سے انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ تمہارے امام کو تمہارے کرتوتوں کا پتہ ہے، اس کو پتہ بھی جو پیچھے کھڑے ہیں، جو آگے پڑا ہوا ہے، ان میں سے پتہ نہیں کس کس نے 3 طلاق دے کے پھر گھر میں رکھی ہوئی ہے، اس لیے اس کو بخشانے پہ زور لگانا پڑتا ہے۔ دیکھو بابا نے کیسے جواب دیا۔ یہ گفتگو کرنے کا ملکہ پیدا ہوتا، اصل یہ کہ ملکہ پیدا ہو، یہ ہم سمجھتے ہیں مناظرہ رٹی رٹائی باتیں مناظرہ نہیں ہوتی، ملکہ پیدا ہو، ملکہ گفتگو کرنے کا، موقع کے مطابق جواب دینے کا، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔